الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی للحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اگر ہم نے کوئی ایسا سفر کرنا ہو جس راستے میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، ڈاکو ہوں، چور ہوں، لٹیرے ہوں، اور اس راستے کو ہم نہ جانتے ہوں اور ہماری رہنمائی کے لیے دو راستے کھلے ہوئے ہوں، دو آپشن ہوں، ایک ہمارا رہنما ایسا ہمارے سامنے موجود ہو جو تنومند ہو، طاقتور ہو، سیانہ ہو، پڑھا لکھا ہو، طاقتور ہو، دوسرا رہنما ایسا میسر ہو جو اندھا ہو، لولا لنگڑا ہو، نابینا ہو، تو ہم اس موقع پر کس رہنما کا انتخاب کریں گے؟ صاف ظاہر ہے کہ ہم اس رہنما کا انتخاب کریں گے جو راستے کو جانتا ہے، طاقتور ہے، بلاؤں کا مقابلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اس رہنما کا ہم۔ میرے دوستو، آج اللہ تبارک و تعالی نے اسی موضوع کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور بندے کی کوئی مثال رچتی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی ہے جو انسان کو ہر طرح کی مصیبتوں اور آفات سے بچا سکتی ہے، اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں، دوسری طرف دوسری ہستیاں ہیں۔ اب انسان اللہ کو چھوڑ کر جب غیر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی مثال بالکل اسی طرح کی کہ ایک طاقتور و توانا رہنما کو چھوڑ کر، ایک عالم اور باخبر رہنما کو چھوڑ کر انسان ایسے رہنما کی طرف چلا جائے وہ خود ہدایت کا محتاج ہو۔ اللہ پاک نے آج اسی مثال کو یہاں بیان فرمایا۔ آج کی آیت میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے ہدایت کا لفظ۔ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ دال کا معنی عربی زبان میں کسی چیز کا ادھر ادھر ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جانا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان میں جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہاں ایک فقرہ بولتے ہیں، محاورہ بولتے ہیں، ہدیت المرأۃ الی بیت زوجہا ہدا، کہ لڑکی اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر کی طرف چلی گئی اور اس نے ہدایت پائی۔ یہ اس وقت بولتے ہیں اس یعنی مزاج کو یا اس عادت کو یا اس رویے کو ختم کرنے کے لیے کہ لڑکیوں کا اصل گھر ماں باپ کا گھر نہیں ہوتا، ان کا اصل گھر ان کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، جہاں نکاح کر کے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ وہ گھر، وہ لڑکی ہدایت پا جاتی ہے جو شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، اور جو لڑکی ماں باپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی رہتی ہے وہ لڑکی کبھی ہدایت نہیں پاتی۔ تو یہاں دیکھیں لڑکی کا منتقل ہونا ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم ہدیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک چیز کسی دوسرے کی طرف جب ہم منتقل کرتے ہیں تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہدی آتا ہے، ہدی کا لفظ، ہدی اس قربانی کو، جانور کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں انسان ذبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تک رضائی حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں بھی آپ دیکھیں کوئی چیز آپ بھیج رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ جو عادتیں آپ کے اندر موجود ہیں آپ ان عادتوں کو چھوڑ کر ایک دوسری اچھی عادتوں کی طرف منتقل ہو جائیں، یہ ہدایت ہے۔ عرب کے لوگوں نے یہ بات پسند نہیں کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ دادا کی عادتوں کو، ان کے مذہب کو، ان کے رواج کو چھوڑیں، تو رہ گئے
اور جن لوگوں نے یہ قبول کر لیا تھا کہ وہ اس تبدیلی کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں انہوں نے قبول کیا، آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہے میرے دوستو، کہ جو عادتیں ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں، ایک ہدایت دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ ان عادتوں کو چھوڑ دو، ان رویوں کو چھوڑ دو، اس اخلاق کو چھوڑ دو، اس کردار کو چھوڑ دو۔ اگر ہم اس ہدایت دینے والے کی بات کو مان کر اس کردار کو چھوڑ کر وہی کردار اختیار کرتے ہیں جو ہمیں بتا رہا ہے تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر سن کر جان کر ہم انہی رویوں کے ساتھ چمٹے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انجام پھر وہی ہوگا جو مکہ کے مشرکوں کا انجام ہوا۔ ہدایت پانے والا آدمی اللہ کی بات کو سن کر اس کو مانتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید سنیں، قرآن مجید کہتا ہے قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ان شریکوں میں سے یہ بت ہیں یا انسان ہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ جس طرح بت ہدایت نہیں دے سکتے اس طرح انسان کو انسان بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ جس طرح بت ہدایت دینے کے سلسلے میں بالکل بے بس ہوتے ہیں، اس طرح انسان بھی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انسان کو ہدایت سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے۔ تو تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے تمہیں ہدایت دینے والا؟ ہدایت ہے، ایک ہدایت ویسے آپ کو ملی ہوئی ہے جی، اللہ تبارک پہلے دن سے ملی۔ آپ کے ماں کے پیٹ سے نکلے تو کس نے آپ کو سکھلایا تھا کہ آپ جا کر ماں کی چھاتیوں سے لپٹ جائیں اور وہاں دودھ حاصل کریں؟ یہ ہدایت کس نے دی؟ میرے اللہ نے دی۔ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود انسان کی، ایک الہامی ہدایت ہے جو لوگ اللہ سے بگاڑ کر نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن کے اندر ڈالتا رہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ یہ خدا کی طرف سے الہامی ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت شریعت کی ہدایت ہے، یہ قرآن کی صورت میں، پیغمبروں کی صورت میں، یہ عام ہے، جتنے کوئی لینا چاہے اس کو مل جائے۔ الہامی ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں۔ آپ یہ کام کر لیں، آپ یہ فیصلہ کر لیں، آپ یہ فیصلہ کر لیں، اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی الہامی ہدایت ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، تمہارے ان شرکاء میں سے کوئی ہے جو تمہیں ہدایت دے سکے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ من یبدأ الخلق قل اللہ یہدی للحق، قل ان کو کہہ دو کہ ہدایت تو صرف وہ دے سکتا ہے، یہدی للحق، ہدایت اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ یہدی للحق، اللہ ہدایت دے سکتا ہے حق کی طرف، اللہ راستہ دکھا سکتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف راستہ دکھا رہا ہے؟ قل اللہ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ اس بات کا مستحق ہے جو خود ہدایت کا مستحق ہو؟ ایک اندھا لنگڑا لولا ہو تو خود چل نہیں سکتا، آپ اس کو کہیں جی مجھے چلائیں، آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ باقی دنیا کے جتنے لوگ بھی ہیں یہ ہدایت کے مستحق ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ میرا اللہ دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں۔ تو یہ جب پہلے عیسائی یہاں آئے ہندوستان کے اندر تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ ہم نے اب ملک فتح کر لیا ہے تو ہم سارے لوگوں کو عیسائی بنا لیں گے، ہندوؤں کو عیسائی بنا لیں گے۔ ٹارگٹ مسلمان تھے، مسلمانوں کو عیسائی بنا لیں گے۔ تو انہوں نے ہر محلے اور ہر بستے میں ایک ایک پادری بٹھا دیا اور وہ اپنے پورے شر کے ساتھ مسلمان معاشرے کے اندر عیسائیت پھیلانے لگا۔ تو ان کا ایک پادری شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس گیا، کیونکہ یہ اس وقت ہدایت و رہنمائی کا مرکز تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جب تک موجود ہیں ہماری دال نہیں گلتی۔ تو یہ ان کے پاس گیا اور اس نے مناظرے کے انداز میں ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا شاہ جی، پادری نے کہا شاہ جی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 3 آدمی ہیں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی جاگ رہا ہے اور تیسرا آدمی جو ہے اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ راستہ پوچھنا چاہتا ہے۔ آپ شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو راستہ پوچھنے والا ہے
وہ سوئے ہوئے آدمی سے راستہ پوچھے گا اس کو پوچھنا چاہیے یا زندہ آدمی سے راستہ اس کو پوچھنا چاہیے؟ اب شاہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ کیا شرارت کرنا چاہتا ہے اور کیا بات پوچھنا چاہتا ہے۔ دراصل وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ شاہ جی آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی جائے یا جو زندہ ہے حضرت عیسیٰ سے رہنمائی حاصل کی جائے؟ یہ سوال اس نے آ کر شاہ صاحب کے سامنے پیش کیا۔ شاہ صاحب سمجھ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا بات تو یہ صحیح ہے کہ زندہ آدمی سے پوچھا جائے، بات یہ صحیح ہے، سوئے آدمی کی بجائے زندہ آدمی سے پوچھا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندہ آدمی کو بھی پتہ نہیں ہے راستے کا، وہ جب تک سوئے ہوئے آدمی کو نہیں جگائے گا اس وقت تک اس کو بھی راستے کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ان کے اس سوال کا جواب دے دیا، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ جب زمین پر آئیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ ہاں جی، تو فرمایا یہ ہے کہ وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی نسبت جو خود ہدایت کا محتاج ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے؟ تمہاری ناک ٹیڑھی ہو، کوئی تمہیں کہے یار یہ بہت بھدی لگ رہی ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، کوئی تمہیں کہے کہ یہ بہت بھدا لگ رہا ہے، تم اس کی پلاسٹک سرجری کرا رہو، اس کا علاج، تم سیار ہو جاتے ہو۔ لیکن کوئی اگر تمہیں کہے کہ تمہاری عادتیں خراب ہیں، تمہاری عادتیں ٹیڑھی ہیں، لیکن ان عادتوں کی اصلاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، یہ بڑا المیہ ہے انسان کا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کے اندر ہدایت ہمیشہ ان لوگوں کو ملی ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو اسی لکیر کے فقیر بنے رہے۔ یہ علم یہی ہے، علم یہی ہے، علم کا فائدہ بھی یہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق